علیزہ عبداللہ شان سے صوفے پہ ٹانگ جمائے بیٹھی میگزین پہ اپنی کور فوٹو دیکھنے میں مگن تھی۔ ریڈ لانگ ٹیل میگزین میں وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میڈم جی، اس کا پرانا ملازم فہد اس کے پاس آیا۔ علیزہ نے بنا نظر اٹھائے ہی مبہم سا جواب دیا۔ میرا ایک دوست ہے، بہت ضرورت مند اور قابل اعتماد ہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کی غیر موجودگی میں اس گھر کی دیکھ بھال کے لیے مستقل بنیادوں پہ کوئی ملازم چاہیے۔ وہ اور اس کی بیوی سرونٹ کوارٹر میں رہ کے اچھے سے دیکھ بھال کر لیں گے۔ فہد نے نظروں کو جھکائے کہا، باادب لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ اگر تمہیں بھروسہ ہے تو ٹھیک ہے، ملنے کے لیے بلوا لو آج۔ مجھے ماما کے ساتھ کل دبئی جانا ہے شوٹ کے لیے۔ علیزہ نے میگزین کے صفحے پلٹتے نرمی سے جواب دیا۔ جی میڈم، وہ باہر ہی موجود ہے، میں ابھی بلاتا ہوں۔ فہد خوشی سے باہر بھاگا۔ اس کا دوست بہت مشکل حالات میں تھا، نہ سر پہ چھت تھی، نہ کھانے کو روٹی، اپنی بیوی کے ساتھ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ میگزین سائڈ پہ رکھے وہ جوس کے سپ لیتی ہوئی اپنا شیڈیول چیک کرنے لگی۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی اور عورت فہد کے ہمراہ اس بڑے سے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ میڈم جی، یہ میرا دوست ہے اور یہ اس کی بیوی۔ فہد نے علیزہ کی توجہ دلائی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں خود بات کر لوں گی۔ وہ دونوں میاں بیوی صوفے پہ بیٹھ کے لاؤنج کا جائزہ لینے لگے۔ فہد کو آپ پہ بھروسہ ہے تو میں بھی آپ پہ بھروسہ کر سکتی ہوں۔ فہد پچھلے 5 سال سے ہمارا وفادار ہے۔ آج تک ہماری غیر موجودگی میں یہ گھر فہد نے ہی سنبھالا ہے۔ اس بار وہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے۔ میں اور میری ماما 3 ماہ کے لیے دبئی جا رہے ہیں۔ گھر کی دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ علیزہ اپنے نرم لہجے میں انہیں تفصیل سمجھاتی گئی۔ رہنے کے لیے بیک سائڈ پہ سرونٹ کوارٹر ہے، پیسے باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں گے، ایمانداری شرط ہے بس۔ علیزہ نے کچھ پیسے اپنے پاس پڑے پرس میں سے نکال کر آدمی کی طرف بڑھا دیے۔ آدمی نے جھجکتے ہوئے پیسے علیزہ عبداللہ کے ہاتھ سے لے لیے۔ عورت کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چمکے۔ علیزہ عبداللہ کی ماما آہستہ آہستہ زینہ اتر رہی تھی، جبھی ان کی نظر لاؤنج میں بیٹھے آدمی اور عورت پہ پڑی۔ علیزہ انہیں پیسے دے رہی تھی۔ ان کا وجود لرز کے رہ گیا، آنکھوں نے شاید دھوکہ کھایا تھا۔ وہ دونوں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے جبھی علیزہ کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ نام تو بتایا نہیں آپ نے؟ وہ ان دونوں سے مخاطب تھی۔ میرا نام صابر ہے اور یہ فضا، آدمی نے بیوی کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، علیزہ نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ نہ آنکھوں نے دھوکہ کھایا تھا، نہ کانوں نے غلط سنا تھا، بس قسمت نے مجرموں کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جب مظلوم معاملہ خدا پہ چھوڑتا ہے تو ایک نہ ایک دن پکڑ ہو ہی جاتی ہے۔ صابر اور فضا جا چکے تھے، وہ سیڑھیوں پہ ہی کھڑی رہ گئی۔ آپ وہاں کیوں رک گئیں؟ آئے نا۔ علیزہ عبداللہ نے پلٹ کے ماما کو دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھیں، لیکن وقت نے انہیں بہت پیچھے کہیں پہنچا دیا تھا۔ یہ اور اس کی نمونی اولاد، میں اپنی اولاد کے مستقبل کا سوچ رہا ہوں۔ میں نے ٹھیکہ نہیں لے لیا تمہاری بہن کا۔ اس کی کلائی پکڑ کے زبردستی گھر کے دروازے سے دھکیل کے باہر نکال دینا۔ ایک ایک پل کسی فلم کی مانند آنکھوں کے آگے چل رہا تھا۔ عائشہ نے بہت مشکل سے صوفے تک کا فاصلہ طے کیا۔ ماما، آپ ٹھیک ہیں نا؟ ان کی بدلی ہوئی رنگت دیکھ کے علیزہ عبداللہ فکر مند ہوئی۔ بنا کچھ کہے عائشہ نے علیزہ کو گلے سے لگا لیا۔ صوبیہ کی مدد سے اسے بنگلے پہ کام مل گیا تھا، گزر بسر آسانی سے ہو رہا تھا۔ ہر ماہ کچھ پیسے بچ جاتے تھے جس سے وہ علاج کے لیے جمع کر رہی تھی۔ ہاسٹل سے بنگلہ، بنگلے سے ہاسٹل، شہر لاہور کی گرمی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھی۔ وقت بیت رہا تھا، شدید بارشوں نے شہر کو نکھار دیا تھا۔ اب جاڑا آہستہ سے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اس شہر کی ایک خاص بات تھی، شدت۔ ہر موسم کی شدت اپنی تھی۔ یہاں جنون تھا، یہاں ہواؤں کا راج ہوتا تو جم کے ہوتا۔ گرمی کی شدت ایسی کہ سب پگھل جاتے، اور سردی ایسی کہ خون جمنے لگتا۔ ایسی شدت عائشہ نے کراچی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس شہر کو اکثر مذاق میں شہر شدت کہا کرتی۔ دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں ڈھلنے لگے۔
عبداللہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز بہت سریلی تھی، کسی کوئل جیسی۔ اس کی چال ڈھال بھی لچکیلی تھی۔ اس نے عائشہ جیسا ہی رنگ روپ پایا تھا، گورا چٹا رنگ، گلابی ہونٹ، ستواں ناک، بس اس کا قد اس کی عمر سے تھوڑا اونچا تھا۔ عبداللہ 4 سال کا ہو گیا۔ عائشہ ابھی تک بنگلے پہ ہی کام کرتی تھی۔ علاج کی غرض سے اچھی خاصی رقم وہ جمع کر چکی تھی۔ عبداللہ کو اپنے آنچل میں چھپائے زمانے کے سرد و گرم سے بچاتے بچاتے 4 سال گزر گئے تھے۔ بنگلے سے واپسی پہ سوتا ہوا عبداللہ اس کی گود میں تھا۔ بھری شام تھی، سڑکوں پہ ہجوم تھا۔ وہ پیدل چلتی ہوئی بس اڈے تک جا رہی تھی، جبھی پاس سے گزرتے ہوئے بائک والے نے اسے آنکھ ماری۔ بائک جا چکی تھی لیکن عائشہ سمٹ گئی تھی۔ اس لڑکے نے تو صرف ایک آنکھ دبائی تھی، شاید اس کی روح کو تسکین مل گئی تھی، لیکن عائشہ کا حال دیکھنے لائق تھا۔ اس نے ساری دعائیں پڑھ لیں۔ قدم تیز رفتاری سے اٹھاتے وہ بس اڈے پہ پہنچ کے رکی، بار بار پیچھے پلٹ کے دیکھتی۔ کبھی مغیث کا چہرہ آنکھوں میں آتا، کبھی عامر کا۔ ہاسٹل پہنچ کر وہ کمرہ بند کر کے گھنٹہ بھر روتی رہی۔ آخر صوبیہ دستک دے کے اندر آئی۔ اس کی پریشان حالت دیکھ کے صوبیہ بھی پریشان ہو گئی۔ رونا تو بند کرو نا عائشہ، ہوا کیا ہے بتاؤ۔ صوبیہ نے اسے پانی پلایا۔ ایک بائک والے نے آنکھ ماری تھی، عائشہ نے شرمندگی سے بتایا۔ اف، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ صوبیہ کی جان میں جان آئی۔ تو کیا یہ معمولی بات ہے صوبیہ؟ عائشہ نے خفگی سے اسے گھورا۔ تو پھر یہ تو عام سی بات ہے، ہر گھر سے نکلنے والی لڑکی کو کبھی نہ کبھی تو یہ فیس کرنا پڑتا ہے، صوبیہ نے اسے رسان سے سمجھایا۔ مگر مجھے یہ سب عام نہیں لگتا، میرے نزدیک یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کیا یہ مرد اتنے کھوکھلے ہوتے ہیں کہ ایک آنکھ دبانے سے ان کے جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے؟ کیا یہ سب ہراسمنٹ میں نہیں آتا؟ کب تک ہم یوں ہی ان باتوں کو معمولی سمجھتے رہیں گے؟ عائشہ نے تھکے تھکے انداز میں عبداللہ کو دیکھا، جو اس کی باتوں کو پورے دھیان سے سن رہا تھا۔ پتہ ہے عائشہ، جب میں نئی جاب کے لیے اپنے گھر سے نکلی تھی، ایک دن میں انٹرویو دے کے لوٹ رہی تھی۔ میرے سامنے سے ایک بائک آ رہی تھی جس پہ 2 لڑکے سوار تھے۔ بائک بہت اسپیڈ میں تھی۔ جیسے ہی میرے قریب سے گزری، پیچھے والے لڑکے نے جان بوجھ کے اپنے ہاتھ کھول دیے۔ اس کا ہاتھ میرے سینے پہ کسی ہتھڑ کی طرح سے لگا۔ میرے ہاتھ میں پکڑی فائل کیچڑ میں جا گری۔ تکلیف کی شدت سے میرے آنسو بہہ نکلے۔ خوف الگ دل میں بیٹھ گیا۔ گھر جا کے اماں کو بتایا تو دل تو ان کا بھی تڑپا، لیکن اگر میں یہ سوچ کے گھر بیٹھ جاتی تو سب کا گزارا کیسے ہوتا؟ بابا تھے نہیں، بھائی چھوٹا تھا بہت۔ بس پھر یہ سب کچھ معمول سمجھ کے برداشت کر لیا۔ ہر لڑکی یہی کرتی ہے، سب ہراسمنٹ کا شکار ہیں، مگر مجبوری نے منہ پہ تالے ڈال دیے ہیں۔ کسی کو آنکھ ماری جاتی ہے، کسی کو ہاتھ۔ کس کس سے لڑیں گے ہم عائشہ؟ صوبیہ آج پہلی بار کسی بات پہ دکھی نظر آئی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ خوش دکھائی دیتی تھی۔ آج عائشہ کو اندازہ ہوا تھا ہر مسکراتے چہرے کے پیچھے کوئی نہ کوئی دکھ ضرور چھپا ہوتا ہے۔ ہم لڑیں گے صوبیہ، جہاں تک آواز اٹھا سکیں گے ہم لڑیں گے۔ عائشہ نے مسکرا کے ایک نئی امید کو جنم دیا تھا۔ گزرے سالوں میں صوبیہ نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ عبداللہ کی حقیقت سے واقف تھی، لیکن اس نے دوسروں کی طرح نہ حقارت سے دیکھا تھا، نہ کبھی عبداللہ کو کمتر سمجھا تھا۔ وہ اسے پڑھانے لگی تھی۔ عبداللہ 5 سال کا ہو گیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا عائشہ ہمیں اسے کسی اسکول میں داخل کروا دینا چاہیے؟ صوبیہ نے عبداللہ کو ٹیبل یاد کرنے کے لیے دے کے بٹھایا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے صوبیہ، اگر کسی کو حقیقت پتہ چلی تو۔ عائشہ کے لہجے میں خوف تھا۔ عائشہ، تم نے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیے ہیں، بنگلے پہ کام کرتے بھی عرصہ گزر گیا ہے، اگر تم ان سے بھی مدد لوگی تو تمہیں مدد مل جائے گی۔ تو کیوں نہ ہم پہلے اس ڈاکٹر کو دکھا لیں جس کا پتہ تم سالوں سے سنبھال رہی ہو۔ صوبیہ نے اسے راستہ دکھایا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ عائشہ نے اپنے چھوٹے سے بیگ سے سالوں پرانی پرچی نکالی جس میں مشہور اینڈوکرائنالوجسٹ ڈاکٹر لیاقت علی مرزا کا نام لکھا تھا۔ یہ ہیں وہ ڈاکٹر جن سے علاج کروانا ہے۔ عائشہ امید سے اس پرچی کو دیکھ رہی تھی۔
ڈاکٹر لیاقت علی مرزا۔ صوبیہ نے وہ نام دہرایا۔ عائشہ سے پرچی چھین کے اس نے 2 دفعہ نام پڑھا۔ کیا ہوا صوبیہ، تم جانتی ہو کیا انہیں؟ عائشہ نے اسے حیران پریشان دیکھ کے پوچھا۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے کئی بچوں کی کامیاب سرجری کر کے انہیں نارمل زندگی دی ہے، پاکستان کے مشہور اینڈوکرائنالوجسٹ۔ صوبیہ نے دھیمی پڑتی آواز میں پوچھا۔ ہاں یہ وہی ہیں، یہی میرے عبداللہ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ عائشہ کے لہجے میں آس ہی آس تھی۔ عائشہ، یہ اب نہیں رہے، کل رات ہی نیوز میں دیکھا تھا میں نے، ہی از نو مور۔ صوبیہ نے گہرا سانس بھرا۔ کیا؟ عائشہ کو صدمہ پہنچا۔ کیسے ممکن ہے یہ؟ عائشہ کو یقین نہیں آیا۔ صوبیہ نے اپنا فون نکال کے گوگل کیا۔ مشہور اینڈوکرائنالوجسٹ ڈاکٹر لیاقت مرزا کورونا سے شہید ہو گئے۔ آپ نے 146 بچوں کی سرجری کر کے انہیں نارمل زندگی دی۔ آپ کا شمار پاکستان کے بہترین ڈاکٹرز میں ہوتا ہے۔ اس سے آگے الفاظ دھندلا گئے۔ موبائل کی اسکرین پر عائشہ کے آنسو قطرہ قطرہ ٹپکے تھے۔ عائشہ سنبھالو خود کو، خدا ایک در بند کرتا ہے تو 10 اور کھول دیتا ہے۔ جس فاؤنڈیشن کے ساتھ یہ کام کرتے تھے ہم وہاں جائیں گے، کوئی اور ڈاکٹر ہمارے عبداللہ کا علاج کرے گا۔ تم پریشان نہ ہو، میں کل ہی سب معلوم کرتی ہوں۔ صوبیہ نے ایک بار پھر اس کا ساتھ دیا۔ پوری رات عائشہ عبداللہ سے لپٹ کے روتی رہی۔ اس نے سارا وقت پیسے جوڑنے میں لگا دیا۔ یہ تو خیال ہی نہیں رہا کہ موت ہر وقت زندگی پہ شکنجہ کسنے کو تیار رہتی ہے۔ رات ایک بار پھر بہت بھاری گزری۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ وہ بہت ہی بھاری دل سے بنگلے پہ جانے کے لیے تیار ہوئی۔ معمول کی طرح عبداللہ اس کے ساتھ تھا۔ جو عبداللہ کو دیکھتا اسے لڑکی سمجھتا۔ آج کا دن اس نے بہت مشکل سے گزارا تھا۔ اس سے بالکل کام نہیں ہو رہا تھا۔ ماما، عبداللہ نے اسے ڈھیلے ہاتھوں سے کام کرتے دیکھ کے آواز دی۔ ہاں میرا بچہ، عائشہ نے محبت سے اسے دیکھا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ماما، جلدی آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بڑا گھر دے گا۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا ماما، اسکول بھی جاؤں گا، بہت محنت کروں گا۔ پھر آپ کوئی کام نہ کرنا، ہم دنیا گھومیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ عبداللہ اپنی دھن میں مگن اللہ کو پکار کے خواب بنتا جا رہا تھا۔ عائشہ مسکرانے لگی۔ آس پاس موجود فرشتوں نے آمین پڑھ دی۔ وہ تو خدا کو سب سے پیارا تھا، وہ مانگتا تو کیسے نہ ملتا۔ اس کی ہر بات، ہر دعا قبولیت کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ تھا جن کی دعائیں لوگوں کی زندگی بدل دیتی ہیں، تو اس کی ماں کی زندگی کیوں نہ بدلتی؟ وقت کا پہیہ گھوم رہا تھا آہستہ آہستہ۔ عبداللہ کی ہر دعا قبول ہونے والی تھی۔ نائلہ نے عامر کی ماں کو دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ عامر کے آفس جاتے ہی وہ سارا کام ان سے کرواتی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ ان کو مارتی پیٹتی اور کبھی کبھی کھانا بھی نہ دیتی۔ ان کا پسندیدہ ٹی وی وہ بیچ چکی تھی۔ اب کرنے کو صرف کام بچا تھا۔ ان کا دل ہر وقت عائشہ کو یاد کرتا۔ وہ دل ہی دل میں خدا سے معافی مانگتی رہتی، مگر جب دل کسی انسان کا دکھایا ہو تو معافی خدا نہیں دیتا، معافی تو وہی دیتا ہے۔ انہوں نے عائشہ پہ ظلم کیا تھا، اس کی اولاد کو دھتکارا تھا۔ آج ان کی اولاد نے انہیں دھتکار دیا۔ وہ مہینوں ان سے بات نہیں کرتا۔ نائلہ کی ہر بات اس کے لیے سچ تھی اور ماں کی ہر بات جھوٹ۔ ایسے ہی ایک دن وہ نائلہ سے دھکا کھا کے گری تو ٹانگ ٹوٹ گئی۔ دونوں میاں بیوی انہیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آئے۔ وہ جو عبداللہ کی پیدائش پر بیٹے کی عزت کو خاک ہوتا سمجھ رہی تھیں، ان کے نارمل بیٹے نے انہیں خاک کر دیا تھا۔ نائلہ کو منمانیاں کرنے کی کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ وہ فطرتاً عیاش لڑکی تھی جس کا پہلا نکاح اسی وجہ سے ٹوٹا تھا۔ اس کے یارانے سارے جہاں میں مشہور تھے، اسی لیے اس کے گھر والوں نے سادگی سے 4 دن میں اس کی شادی عامر سے کر دی تھی۔ عامر کی اماں کی موجودگی میں وہ صرف فون کی حد تک عیاش تھی۔ اب تو گھر میں کوئی نہیں تھا جو اسے دیکھتا، اس کی چوکیداری کرتا۔ عامر کے آفس جاتے ہی اب گھر میں اس کا کوئی نہ کوئی عاشق موجود ہوتا۔ گھر کی حالت گندی ہوتی جا رہی تھی۔
نائلہ دن بدن سنورتی جا رہی تھی۔ ہر آنے والا عاشق اس پر جی جان سے پیسہ لٹاتا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، محلے والے دیکھ کے باتیں بناتے، کوئی چسکے لیتا، کوئی استغفار کا ورد کرتا۔ بات یہیں تک رہتی تو شاید عامر کو پتہ نہ چلتا، مگر اب تو محلے کے لڑکے بھی اس کے گھر میں آنے جانے لگے تھے۔ محلے والوں نے مل کے عامر سے شکایت کی، وہ نہ مانا۔ اس کی آنکھوں پہ نائلہ کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ایک دن وہ کسی کام سے دوپہر کو گھر آ گیا۔ دروازے کی چابی اس کے پاس تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، نائلہ کو سرپرائز دینے کی غرض سے دبے پاؤں بیڈ روم تک آ گیا۔ اندر کے منظر نے اسے گنگ کر دیا۔ نائلہ پچھلی گلی کے علی کے ساتھ بستر پہ نیم دراز تھی۔ وہ دونوں موبائل سے سیلفیز لینے میں مگن تھے۔ نائلہ نے بلیک بیک لیس ڈیپ نیک میکسی پہن رکھی تھی۔ وہ مزے سے علی کی باہوں میں جھول جھول کے پوز دے رہی تھی۔ علی نے اسے کمر سے کس کے پکڑ کے اپنے قریب کیا، اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھتا سیلفی کلک کر گیا۔ علی تم بھی نا، نائلہ زور سے ہنسی تھی۔ عامر کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ اس نے اپنی اولاد پہ تھوکا تھا، اپنی پاک دامن بیوی کو ذلیل کیا تھا۔ آج قسمت نے اس پہ تھوکا تھا۔ وہ تو پتہ نہیں کب سے دوسروں کا تھوکا چاٹتا آ رہا تھا۔ قدم قدم پیچھے ہٹتا وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اندر جا کے علی کا گریبان پکڑتا یا نائلہ سے سوال کرتا۔ وقت نے منہ پہ ایسا تھپڑ رسید کیا تھا کہ وہ سیدھا فضا آپا کی دہلیز پہ آ کے رکا۔ عائشہ نمبر مل گیا۔ اگلے دن صوبیہ نمبر نکال کے لے آئی۔ کال کر کے پوچھ لیتے ہیں اب۔ وہ خود ہی نمبر ملانے لگی۔ 0308 5781 723 رنگ جا رہی تھی۔ وہ دونوں سانس رو کے بیٹھی تھیں۔ عبداللہ پاس ہی دوپٹہ اوڑھے دلہن بنا بیٹھا تھا۔ اس کے کھیل ایسے ہی ہوتے تھے۔ فون اٹھا لیا گیا۔ جی وہ ہمیں اپنے بچے کا علاج کروانا ہے۔ صوبیہ کو سمجھ نہ آئی کہ کہاں سے بات شروع کرے۔ آہستہ آہستہ اس نے دوسری طرف سے پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب دیے اور فون بند کر کے عائشہ کی طرف پلٹی، جو سانس رو کے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ مبارک ہو عائشہ، تمہاری مشکلیں ختم ہونے والی ہیں۔ جمعے کو فری OPD ہوتی ہے اور عبداللہ کا علاج بھی ممکن ہے۔ بس 2 دن اور گزار لو، پھر ساتھ چلیں گے ہم، خوشی سے کہتی صوبیہ نے اسے گلے لگا لیا۔ شکر کا ایک آنسو عائشہ کی آنکھ سے لڑک کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ آج وہ بہت عرصے بعد دل سے تیار ہوئی۔ عبداللہ کو بھی اچھے کپڑے پہنا کے خوب پاؤڈر تھوپا۔ صوبیہ اس کے بستر پہ بیٹھی اس کے چہرے کی چمک دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے چادر لپیٹ کے چھوٹا سا پرس پکڑتے صوبیہ کو چلنے کا کہا۔ جلد ہی دونوں 96 خیبر بلاک چلڈرن ڈیفیکٹس فاؤنڈیشن میں پہنچ گئیں۔ کچھ ہی دیر میں ان کی باری آ گئی۔ عائشہ کے ماتھے پہ ننھے ننھے پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ صوبیہ کے ہاتھ میں دیا ہاتھ اب ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ عامر کے تلخ جملے، عبداللہ کو کچرا کنڈی میں ڈالنے کی باتیں، صابر بھائی کی کڑواہٹ، پچھلے کتنے برس سے وہ انہی جملوں کی قید میں زندگی گزارتی آئی تھی۔ پروفیسر ڈاکٹر افضل شیخ اور ڈاکٹر عبدالحنان اندر موجود تھے۔ سلام کے بعد عائشہ نے انہیں بتایا کہ عبداللہ ٹرانسجنڈر ہے۔ عبداللہ ڈاکٹر کو دیکھ دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ دونوں گالوں پہ ڈمپل نمایاں تھے۔ آپ کو کب پتہ چلا کہ یہ ٹرانسجنڈر ہے؟ ڈاکٹر نے نرمی سے پوچھا۔ ان کے انداز نے عائشہ کو بات کرنے کا حوصلہ دیا۔ جی نرس اور ڈاکٹر نے بتایا تھا جب عبداللہ پیدا ہوا۔ عائشہ کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ ٹرانسجنڈر اور انٹرسیکس 2 الگ چیزیں ہیں مس عائشہ۔ جب پیدائش میں کوئی نقص ہو تو اسے انٹرسیکس کہتے ہیں، اور اگر بچے میں کوئی نقص نہ ہو لیکن وہ جس جینس پہ پیدا ہوا ہے اس سے الگ جینس کو پسند کرے یا اپنائے تو اسے ٹرانسجنڈر کہتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں ان دونوں چیزوں میں فرق نہیں کیا جاتا، جو غلط ہے۔ وہ عبداللہ کو پیار کرتے ہوئے آرام سے تفصیل سمجھانے لگے۔
آپ کا بچہ انٹرسیکس ہے عائشہ، ڈاکٹر نے عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ عائشہ کا دل تھم سا گیا۔ عائشہ، قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے، جس کا واضح مطلب ہے کہ تیسری کوئی جنس نہیں ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، چاہے انٹرسیکس ہو یا ٹرانسجنڈر، دونوں صورتوں میں علاج ممکن ہے۔ ڈاکٹر کی بات نے عائشہ میں جیسے نئی روح پھونک دی۔ ہمیں عبداللہ کے کچھ ٹیسٹ کرنے ہوں گے، کچھ ہارمونز تھیراپی ہوں گی، اس کے بعد 2 یا 3 سرجریز ہوں گی جس میں آرگنز ڈیویلپ کیے جائیں گے۔ ڈاکٹر اسے اچھے سے گائیڈ کر رہے تھے۔ تو پھر عبداللہ نارمل لڑکا بن جائے گا؟ اب کی بار صوبیہ نے پوچھا۔ لڑکا یا لڑکی یہ ٹیسٹ کے نتائج پہ مبنی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جس جینس پہ اسے پیدا کیا ہے ہم وہی آرگنز ڈیویلپ کرتے ہیں۔ ٹیسٹ اور سرجری آپ کو کروانا ہوگی، کنسلٹنسی فیس فری ہے، اور سرجری کے بعد کی لائف ٹائم میڈیسنز ہم فری آف کاسٹ آپ کو دیں گے، جو ماہانہ تقریباً 10,000 روپے کی ہوں گی وہ فری دی جائیں گی۔ ڈاکٹر نے تو جیسے اسے کوئی آسمان دکھا دیا جس میں اب وہ اڑنا چاہتی تھی، بس عبداللہ کے سنگ تاروں کے جھرمٹ میں، چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی میں۔ 6 ماہ سے 2 سال کے درمیان میں یہ علاج مکمل ہو جائے گا، بس عبداللہ کو دوائیاں لینی ہوں گی ساری زندگی۔ ڈاکٹر کی بات مکمل ہو چکی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں نے سپنے بننے شروع کر دیے۔ صوبیہ اسے اٹھا کے کمرے سے باہر لائی۔ عائشہ تو جیسے کسی الگ ہی دنیا میں تھی۔ عائشہ، ابھی علاج شروع نہیں ہوا۔ عائشہ کے چہرے کے رنگ دیکھ کے صوبیہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ تم نہیں جانتی صوبیہ، کسی بھی ماں کے لیے اولاد کی زندگی، اس کی صحت، اس کا نارمل ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ میں نے ایک عبداللہ کے لیے پوری دنیا چھوڑی ہے۔ آج لگتا ہے رب نے پوری دنیا میری جھولی میں ڈال دی۔ عائشہ کے ہر انداز میں خوشی ہی خوشی تھی۔ آج اسے پتہ چلا تھا تیسری مخلوق کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ نے تو مرد پیدا کیے ہیں یا عورت۔ جس طرح پیدائشی طور پہ کسی بچے کی انگلیاں جڑی ہوتی ہیں تو ہم سرجری کے ذریعے انگلیاں الگ کرواتے ہیں، ہاتھ کاٹ کے بیکار سمجھ کے پھینکتے نہیں ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک پیدائشی نقص ہے جس کا علاج کروا کے اسے ٹھیک کروانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ انہیں تیسری مخلوق یا عزت پہ دھبا سمجھ کے کسی دلدل میں ڈال دینا۔ علاج شروع ہو چکا تھا۔ ٹیسٹ کے پیسے عائشہ کے پاس پورے نہیں تھے۔ NGO نے کچھ حصہ عائشہ سے لیا اور باقی سب پیسہ وہ خرچ کر رہے تھے۔ دن آگے رات پیچھے، رات آگے دن پیچھے، وقت دوڑتا جا رہا تھا۔ عبداللہ ایک CAH46XX پیشنٹ تھا، مطلب کہ وہ تھا نہیں، وہ تھی۔ اللہ نے اسے عورت کی طرز پہ تخلیق کیا تھا، اسی لیے عبداللہ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہمیشہ سے لڑکیوں جیسا تھا۔ تھیراپی ہوتی رہی، دوائیاں چلتی رہیں۔ NGO نے عائشہ کی ہر ممکن مدد کی۔ بہت سے مخیر حضرات NGO کو ڈونیشنز دیتے تھے، جن سے عائشہ کی بھی اور عبداللہ جیسے کئی اور بچوں کی مدد کی جا رہی تھی۔ ایک سرجری 2.5 لاکھ روپے کی تھی، مگر عائشہ نے ہر بار صرف 50,000 روپے ہی دیے تھے۔ باقی پیسے ڈاکٹر انصر جاوید نے زکوٰۃ فنڈ میں سے پے کیے تھے۔ دیکھتے دیکھتے 2 سال گزر گئے۔ بنگلے پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ عائشہ نے عبداللہ کا علاج بھی بھرپور طریقے سے کروایا۔ صوبیہ ہر قدم پہ ساتھ رہی۔ وہ کسی مسیحا سے کم نہیں تھی۔ ہر ماہ اپنے گھر ایک مخصوص رقم بھجوانا اس کی ذمہ داری تھی۔ گھر سے کبھی کوئی پلٹ کے اسے نہ پوچھتا، تو اس نے بھی عائشہ اور عبداللہ کو اپنی فیملی بنا لیا۔ سرجریز مکمل ہو گئی۔ عبداللہ نے ایک مکمل اور خوبصورت بچی کا روپ دھار لیا، علیزہ عبداللہ۔ چمکتی رنگت، ستواں ناک، گلابی ہونٹ، گالوں میں پڑتے گڑھے۔ آج پہلی بار اس نے 7 سال کی عمر میں گلابی فراک پہنی۔ عائشہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ نظر لگاؤ گی کیا ہماری بیٹی کو؟ صوبیہ نے اسے ٹوکا۔ عائشہ نے جلدی سے نظر ہٹا لی۔ محبت کی نظر ہی تو سب سے پہلے لگتی ہے، خاص کر ماں کی محبت کی۔ علیزے کے لبوں سے نکلی ہر دعا قبول ہو گئی تھی۔
وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ عائشہ نے بھی مستقل مزاجی اور دعاؤں سے اپنی قسمت بدل ڈالی۔ ہر مہینے کی دوا وہ NGO سے لینے جاتی۔ عائشہ نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ جب بھی وہ کسی قابل ہوئی تو وہ ضرور برتھ ڈیفیکٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ علیزے نے ایک سرکاری اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ زندگی اب ایک آسان راہ کی مسافر تھی۔ فضا کی دہلیز اس کے لیے خالی تھی۔ وہاں نہ عائشہ تھی اور نہ فضا۔ فضا کی وہ بیٹی جس کے مستقبل کے لیے صابر نے عائشہ کو دھکے دے کے نکالا تھا، صرف 14 سال کی عمر میں ایک نامحرم محبت کے پیچھے گھر کی دہلیز پھلانگ گئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی اکیلے رہ گئے تھے۔ محلے والوں کی باتوں سے تنگ آ کے گھر چھوڑنا پڑا۔ صابر کو دل کی بیماری لگی، کام چھوٹا تو بات فاقوں تک آ پہنچی۔ پیٹ کی خاطر در بدر کی ٹھوکریں نصیب بن گئیں۔ عامر ناکام و نامراد لوٹا تو نائلہ کو گھر میں سکون سے بیٹھے سیب کھاتا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ بدذات کمینی عورت! وہ ایک دم ہی اس پہ پل پڑا۔ اس کے بالوں کو نوچتے اسے تھپڑ پہ تھپڑ رسید کر رہا تھا۔ نائلہ نے خود کو اس سے چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن عامر کی گرفت مضبوط تھی۔ نائلہ کے ہاتھ صوفے پہ پلیٹ میں رکھی چھری لگ گئی۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے عامر پہ وار کیا۔ چھری سیدھے عامر کی شہ رگ چیرتی چلی گئی۔ نائلہ سکتے میں کھڑی رہ گئی۔ عامر کی نگاہوں میں درد کی شدت کے ساتھ ساتھ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ کسی کٹے شہتیر کی طرح زمین دوز ہوا۔ موت پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ موت اور زندگی کے کھیل میں اکثر زندگی چوک جاتی ہے۔ یہاں بھی موت جیت گئی۔ جلد ہی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ محلے داروں نے نائلہ کے خلاف گواہی دی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ گھر کو تالا لگ گیا۔ قدرت کا انصاف ہو گیا۔ عائشہ نے تو کبھی بد دعا بھی نہیں دی تھی، مگر وہ خدا ہے جو موجود ہے، جو دیکھتا ہے۔ جلد یا بدیر سب کی باری آئے گی۔ حساب تو چکانا پڑے گا۔ کوئی بے سہارا نہیں ہوتا، سب کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ بس یقین کی بات ہے۔ عائشہ نے یقین کیا تھا، کامل کیا تھا۔ وہ ہار کے بھی جیت گئی۔ ہرانے والے جیت کے بھی ہار گئے، دنیا بھی آخرت بھی۔ عائشہ علیزے سے چھپتے چھپاتے سرون کوارٹر تک کا فاصلہ طے کر رہی تھی۔ فضا اسے دیکھ کے خوشی اور حیرت سے گلے لگ کے رو پڑی۔ صابر تو جیسے آنکھوں پہ یقین ہی نہیں کر سکا۔ عائشہ، کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، کہاں چلی گئی تھیں؟ فضا والہانہ انداز میں اس کے ہاتھوں کو چومتی جا رہی تھی۔ کیا تم بھی یہاں ملازمہ ہو؟ صابر نے بمشکل پوچھا۔ عائشہ کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ نہیں صابر بھائی، میں یہاں کی مالکن ہوں۔ نہ غرور، نہ تکبر، نہ کوئی گھمنڈ، بس عاجزی سے بولتی وہ صابر کو شاکڈ کر گئی۔ فضا نے نہ سمجھتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ماما، آپ یہاں؟ فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے، چلیں نا۔ علیزے کی آواز پہ وہ پلٹی۔ فضا اور صابر اس کے ماما کہنے پہ عائشہ کو تکنے لگے۔ آپ چلو علیزے، میں انہیں گھر کے کام سمجھا دوں، آتی ہوں پھر۔ عائشہ نے اطمینان سے کہا تو علیزے گردن ہلاتی واپس چلی گئی۔ عائشہ، یہ علیزے عبداللہ تمہاری بیٹی؟ وہ بیٹا، وہ خواجہ سرا؟ لفظوں کو توڑتی مروڑتی فضا کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ خواجہ سرا؟ عائشہ ہنس دی۔ آپا، اللہ نے یا تو بیٹی دی ہے یا بیٹا، خواجہ سرا کچھ نہیں ہوتا، کوئی تیسری مخلوق نہیں ہوتی۔ علیزے میری بیٹی ہے جس میں پیدائشی نقص تھا، جس کا علاج ہو گیا الحمدللہ۔ فضا کے چہرے پہ خوشی پھیل گئی۔ وہ بہن تھی، کیسے ناخوش ہوتی؟ صابر کے چہرے پہ صرف شرمندگی تھی۔ وہ سر جھکا گیا۔ عائشہ نے گھر کی چابیاں فضا کے حوالے کر دیں۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ ذہن جیسے کسی پرانی فلم کو آنکھوں کے پردے پہ چلانے لگا۔ علیزے اسکول جانے لگی تھی۔ بنگلے کی مالکن کے بیٹے کی شادی میں کام بہت ہونے کی وجہ سے علیزے بھی عائشہ کا ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ دونوں اب بنگلے میں ہی سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتی تھیں۔ شادی کی تقریب میں جہاں بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے، وہیں کچھ نامور پروڈیوسرز بھی شریک ہوئے تھے۔
علیزے پہ نظر پڑتے ہی کچھ پروڈیوسرز نے اسے ٹی وی کمرشل کے لیے آفر کر دی۔ وہ نہ کرتی رہی۔ اسکول سے کالج تک کا سفر طے ہو گیا، پروڈیوسرز نے پیچھا نہ چھوڑا۔ یوں وہ 2 ڈراموں کی ہیروئن کاسٹ کر لی گئی۔ اب وہ ماڈلنگ بھی کرنے لگی تھی۔ اس کا لمبا قد اس کی پہچان بن گیا۔ ہر جگہ ہر مقام پہ عائشہ نے اس کا ساتھ دیا۔ ہر شوٹنگ میں وہ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ کب سرونٹ کوارٹر سے بنگلے تک کا سفر طے ہوا، عائشہ خود بھی نہیں سمجھ سکی۔ علیزے کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جاتی تھی۔ وہ کہتی اور پورا ہو جاتا۔ خدا نے اسے بے پناہ نوازا تھا۔ صوبیہ اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ اس کی ذمہ داریاں پوری ہو گئی تھیں۔ اس کی بھی شادی ہو گئی، مگر عائشہ اسے نہیں بھولی تھی۔ وہ ابھی بھی بہنوں سے بڑھ کے تھی۔ ماما جلدی چلیں۔ علیزے گاڑی کا دروازہ کھولے اس کی منتظر تھی۔ عائشہ محبت پاش نظروں سے اپنی علیزے کو دیکھنے لگی۔ اے خدا، جب بھی تیرا آسمان دیکھتی ہوں، اس میں بسا ایک جہاں دیکھتی ہوں۔ نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتی ہوں، کھول کے جب تیرا قرآن دیکھتی ہوں۔ احسان کتنے ہیں بندوں پہ تیرے، جب بھی سورہ رحمان دیکھتی ہوں۔ تو کہتا ہے رگے جاں سے بھی ہوں قریب، پھر پریشان کیوں آج کا انسان دیکھتی ہوں۔ پروین شاکر۔ AC برتھ ڈیفیکٹس فاؤنڈیشن، اکاؤنٹ نمبر 2000540997، سامبا بینک، علامہ اقبال ٹاؤن، لاہور۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر انصر جاوید کی، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے مجھے تمام معلومات فراہم کی۔ برتھ ڈیفیکٹس فاؤنڈیشن اس وقت ایسے بچوں کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ مخیر حضرات اپنی زکوٰۃ سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ یہ سٹوری شیئر کر کے بہت سے لوگوں کے لیے امید کی کرن بن سکتے ہیں۔